بعض بدبخت انسان علماء کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی احمق انسان عالم دین کو ان کے عالم ہونے کی وجہ سے اور حافظ قرآن کو ان کے حافظ ہونے کی وجہ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، کیونکہ علم دین اور حفظ قرآن سے نفرت کرنا کفر ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر علماء حق نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس میں شک نہیں کہ خدا کا دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ عالم اسباب ہے جہاں ہر چیز کا کوئی سبب ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثہ اور خلفاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اور اتقیاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن و سنت کی تراجم اور تفسیریں نہ ہوتی، اگر علماء نہ ہوتے تو عوام عقائد و عبادات اور حلال و حرام کے مسائل سے غافل رہتے، اگر علماء نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتیوں کو دین میں تحریف کرنے سے کوئی نہ روکتا، اگر علماء نہ ہوتے تو خود سر بادشاہوں کو شریعت میں ہیر پھیر کرنے سے کوئی نہ روکتا، اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے سرفروں کو دین اکبری کے ایجاد کرنے سے کوئی نہ روکتا۔ پھر آپ اس ہندوستان پر نظر ڈالیں، جب انگریزوں نے عیسائی مشنریوں کا جال بچھا دیا اور اسلامی عقائد کو مسخ کرنے اور ناپاک کرنے کی کوشش کی تو اس کا مقابلہ کرنے والے بھی یہی علماء کرام تھے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جاؤ مالٹا کے در و دیوار سے پوچھو کہ شیخ الہند محمود الحسن کون تھے، کراچی اور انڈیا کے جیلوں سے پوچھو کہ سید حسین احمد مدنی کون تھے، جزیرہ انمان اور کالے پانی سے پوچھو کہ مولانا جعفر تھانیسری کون تھے، جزیرہ انمان اور کالے پانی سے پوچھو کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھے، میانہ والی اور سکھر کی جیلوں سے پوچھو کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھے۔ ان درختوں اور پھانسی گھروں سے پوچھو جہاں حق بولنے والے پاکیزہ انسانوں کی ناشیں لٹکتی رہی کہ وہ عظیم انسان کون تھے جنہوں نے اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، قرآن کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ مجھے ان مولویوں پر بھی بے حد افسوس ہوتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں یا جو مالداروں کے دروازے پر جا کر علم کا وقار خاک میں ملاتے پھرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کسی سے کمتر کیوں جانیں جبکہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، ہمارے پاس سنت رسول اللہ ہے، ہمارے پاس صحابہ کا ترکہ ہے، ہمارے پاس اولیاء کا ترکہ ہے۔ دنیا کے چند ٹکے کما لینے والے کی ایک اللہ والے اور عالم بعمل کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کو ناز ہے سیم و زر کے انبار پر، کسی کو ناز ہے مال و دولت کے انبار پر، کسی کو ناز ہے وزارت و بادشاہت پر، کسی کو ناز ہے بنگلے اور کوٹھی پر، تو ہمیں ناز ہے انبیاء کی وراثت پر۔ ہمیں اپنے علم پر غرور اور تکبر تو نہیں لیکن ناز ضرور ہے۔ ہم بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں اس مالک و خالق کا جس نے ہم جیسے کمزوروں کو علم نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ افسوس صد افسوس کہ آج کل کے بعض نام نہاد مولویوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ مولویت ایک پیشے کا نام ہے، مولویت لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے کا نام ہے، مولویت کیجیے 10ویں 40ویں کھانے کا نام ہے، مولویت ساتھ جمعراتی لینے کا نام ہے، مولویت قبروں کی مجاوری اور نذرانوں کے کاروبار کا نام ہے، مولویت لوگوں کی چاکری کا نام ہے۔ مگر میں علماء حق کی تاریخی کردار کی بنا پر ڈنکی کی چوٹ سے کہہ سکتا ہوں کہ مولویت نبی کی وراثت کا نام ہے، مولویت صحابہ کی خلافت کا نام ہے، مولویت قیام نبوت کی دعوت کا نام ہے، مولویت صداقت و حقانیت کا نام ہے، مولویت خدا کی دین کی خدمت کا نام ہے، مولویت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کا نام ہے، مولویت امام مالک کی حق گوئی کا نام ہے، مولویت امام احمد بن حنبل کی استقامت کا نام ہے، مولویت سعید ابن جبیر کی عظیمت کا نام ہے، مولویت شاہ اللہ کی بصیرت کا نام ہے، مولویت شیخ الہند کی غیرت کا نام ہے، مولویت مولانا اسماعیل شہید کی شہادت کا نام ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وقال تعالی فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے مولوی۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب اس سے ختم کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، اس نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا ہو، اور دوسرا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، کسی کو حافظ بنا دے، کسی کو عالم بنا دے۔ تیسرا نیک صالح اولاد، کہ جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ ان میں سے ایک عالم تھا اور ایک عابد۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی عابد پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا امتی پر۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چوٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں دریاؤں میں اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے جو لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑ گئے بلکہ ان کا ورثہ علم ہوتا ہے، لہذا جس نے بھی علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ پا لیا۔ بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں جتنا علماء حق کا وجود ضروری ہے۔ دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے، اور دنیا کی بقا کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے۔ آپ کو یہ میرا دعویٰ بڑا معلوم ہوگا، مگر میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں کہ دنیا کی بقا علماء حق سے مربوط ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے تو دنیا بھی نہ رہتی۔ بات یہ کہ اس کائنات کی بزم کو خدا تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جب دنیا کے اندر خدا کی عبادت کرنے والا اور خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تو یہ دنیا بھی نہیں رہے گی۔ اس لیے حدیث میں ہے لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، کہ جب تک دنیا کے اندر اللہ اللہ کہنے والا رہے گا تو یہ دنیا قائم رہے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ تو اتنی بات تو آپ سمجھ گئے کہ دنیا عبادت کی وجہ سے قائم ہے، اور عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کوئی بھی عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے پاس نماز پڑھنے کا علم ہے تو ہم اچھے سے نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کرنے کا علم ہے تو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، حج کرنے کا علم ہے تو ہم حج ادا کریں گے۔ اگر ہمارے پاس حرام اور حلال کا علم ہے تو ہم حرام سے بچیں گے، حلال کو اختیار کریں گے۔ تو کوئی بھی عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ تو منطق کی زبان میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا بغیر عبادت کے باقی نہیں رہ سکتی، اور عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، اور علم بغیر علماء کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ثابت ہو گیا کہ دنیا بغیر علماء کے باقی نہیں رہ سکتی، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دنیا میں سب سے ضروری وجود علماء کا ہے۔ علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بھی پیش نظر رکھنی چاہیے، جو آپ نے علماء کو برا بھلا کہنے والوں اور علماء حق و اذیت دینے والوں کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ مومن کو گالیاں دینا فسق ہے۔ اگر ایک عام مومن کو گالیاں دینا فسق ہے تو کیا علماء اور اولیاء کو گالی دینا فسق نہیں ہے؟ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، کہ جو شخص اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبی کے اندر تشریف لے گئے،
آپ نے دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس قبر والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے، اور جو کوئی اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، جنگ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کی قدر نہ کرے۔ من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا ولم يعظم علماءنا فلیس منا، کہ جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے جن کو منافق کے علاوہ کوئی بھی ذلیل نہیں سمجھ سکتا۔ ایک وہ شخص جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا، دوسرا علم والا، تیسرا نیک صالح عادل بادشاہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتهلك، کہ تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم سننے والے یا علم اور علماء سے محبت کرنے والے، 5ویں قسم میں داخل نہ ہونا ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ 5ویں قسم سے مراد علماء سے دشمنی رکھنا ہے، ان سے بغض کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی عالم کو اذیت پہنچاتا ہے اس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ جل جلالہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اپنی علماء سے بغض رکھنے لگے گی اور بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگیں گی اور مال و دولت کے ہونے پر نکاح کرنے لگیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر 4 قسم کے عذاب مسلط کر دیں گے۔ نمبر 1 قحط سالی ہو جائے گی، نمبر 2 بادشاہ کی طرف سے مظالم ہوں گے، نمبر 3 دشمنوں کے پیدر پہ حملے ہوں گے، نمبر 4 حکام خیانت کرنے لگیں گی۔ آج کل ان عذابوں میں سے کون سا عذاب ہے جو امت پر مسلط نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود امت ان اسباب کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فتویٰ عالمگیریہ میں من ابغض عالما بغیر سبب زاہد خیف علی الکفر، کہ جو شخص کسی عالم دین سے بغیر کسی ظاہری سبب کے بغض رکھے اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ میرے دوستو، نہ علماء حق کی محبت کو حقیرہ مت سمجھو، نہ ان سے نفرت کرنے کو معمولی بات سمجھو، کیونکہ بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں کی محبت کی وجہ سے ایک گناہ گار جنت کا حقدار اور خدا کا پیارا بن جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک انسان جو بظاہر نماز روزے کا پابند ہوتا ہے علماء حق اور علماء دین کو ستانے کی وجہ سے، ان سے نفرت کرنے کی وجہ سے مردود اور مبغوض ہو جاتا ہے۔ یہ مضمون تو کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ انسانوں کا حشر اور اس کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایک صحابیہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ تیاری نہیں ہے، بس میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ والوں کی دوستی کسی بھی حال میں فائدے سے خالی نہیں۔ اس سلسلے میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا وجود باری تعالیٰ پر ایک دہریے سے مناظرہ ہوا، بہت دلیلیں دی، مگر اس ملحد کے قلب و دماغ پر کفر و شرک ایسی ظلمت چھائی ہوئی تھی، ایسی ظلمت چھائی ہوئی کہ میں نہ مانوں کی رٹ لگا رہا تھا۔ آخرکار آپ یہ چیلنج دیا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر آگ میں ڈالتا ہوں، ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا اس کا ہاتھ جل جائے گا اور سچے کا ہاتھ سلامت رہے گا۔ دہریہ اس پر تیار ہو گیا اور دونوں ہاتھ آگ میں ڈال دیے، مگر ہوا یہ کہ اس ملحد کا بھی ہاتھ سلامت رہا اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہاتھ سلامت رہا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ رب العالمین نے عرض کیا یا اللہ تو سچوں کا ساتھی، جھوٹوں کا دشمن، مومنوں کا دوست، کافروں کا مخالف، یہ کیا ماجرا ہے کہ تو نے اپنے اور بیگانے، با وفا اور باغی، مسلم اور منکر سے ایک جیسا سلوک کیا ہے۔ غیب سے آواز آئی اے مالک میری رحمت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ میں اس ہاتھ کو جلا دوں جو میرا محبوب اور مقبول بندے کے ہاتھ میں ہو۔ بھائیو اور دوستو، اللہ والوں کی دوستی کسی بھی حال میں فائدے سے خالی نہیں۔
پھر یہ بھی تو سوچے کہ اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ علماء کا ادب احترام ضروری ہے تو یہ بات میں اور آپ کہنے والے نہیں، بلکہ علماء کی تعظیم اور تکریم کا اللہ اس کے سچے رسول نے حکم دیا ہے۔ کبھی آپ نے یوں فرمایا ہے کہ میرے بعد سب سے بڑا سقی وہ ہے جو علم سیکھ کر اسے پھیلاتا ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ عالم بعمل کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ امتی پر۔ کبھی فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ ایک فقیہ عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اور عابد پر زیادہ بھاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک عابد و زاہد جاہل صوفی اپنی جہالت کی وجہ سے شیطان کی چال کو نہ سمجھ سکے، لیکن عالم دین شیطان کے ہر چال کو سمجھ لیتا ہے۔ کہتے ایک بھولے بھالے صوفی صاحب تھے، بیچارے عبادت بہت کرتے تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا۔ انہوں نے کسی سے سن لیا کہ نفس کشی کرنے، نفس کی مخالفت کرنے سے آدمی اللہ والا بن جاتا ہے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ آج سے میں نفس کی مخالفت کروں گا تاکہ میں اللہ والا بن جاؤں۔ اب ان کا جی اچھی غذا کو چاہتا تو گلی سڑی غذا استعمال کرتے، اچھے کپڑے پہننے کو جی چاہتا تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے، نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا لیکن وہ زبردستی اپنے آپ کو جگائے رکھتے، خوشبو سونگھنے کا ان کا بہت جی چاہتا تھا، عطر لگانے کا، لیکن وہ مستقل اپنی جیب میں تھوڑی سی غلاظت رکھ لی تھی کہ جب نفس خوشبو کا تقاضا کرے تو اس غلاظت سے اس کا استعمال کرے، علاج کرے، اور اسی حالت میں نماز بھی پڑھتے تھے۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے ایک عالم دین سے اپنے نفس کشی کا طریقہ بیان کیا تو اس عالم دین نے بتایا کہ جناب آپ کی تو اتنی دنوں کی نماز ہی نہیں ہوئی، اب دوبارہ نماز قضا کرے۔ وہ صوفی صاحب بہت غصہ ہے کہ ہم نے تو نفس کشی کی ہے، نفس کی مخالفت کی ہے اور آپ بولے کہ نماز نہیں ہوگی۔ عالم دین نے سمجھایا کہ صوفی صاحب ہمارا دین پاک ہے، پاکی کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ آپ خوشبو لے کر غلاظت لے کر پھر رہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء حق کی بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ ان فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ مد نظر رکھیں کہ دین کی حفاظت، تعلیم و تعلم اور نشر و اشاعت کے سلسلے میں علماء کرام نے جو قربانیاں دی ہے اور جو تکلیفیں اٹھائی ہے، آج ان کے تصور سے دانتوں کو بھی پسینہ آتا ہے۔ اگر وہ یہ قربانیاں نہ دیتے، اتنی مشقتیں نہ اٹھاتے تو صحیح علم ہم تک نہ پہنچتا اور دین کی حفاظت نہ ہوتی۔ امام بخاری، جن کی صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، ایام طالب علمی کے زمانے میں بھوک نے ان کو اتنا ستایا، اتنا مجبور کیا کہ برابر 3 دن تک انہوں نے جنگل کی بوٹیاں کھا کر گزارا کیا۔ اگر یہ جلیل القدر علماء کرام علم کے حصول اور علم کے تحفظ کے لیے اتنی مشقتیں نہ اٹھاتے، اتنے سفر نہ کرتے، اتنے وطن سے بے وطن نہ ہوتے، بھوک پیاس برداشت نہ کرتے تو صحیح علم ہم تک نہ پہنچتا۔ ان علماء کے حالات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحیح عالم دین اور خدا شناس بننے میں کس قدر مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے۔ آج لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اردو کی 2-4 کتابیں پڑھ لینے سے بندہ عالم بن جاتا ہے، بندہ مفتی بن جاتا ہے۔ ایک اور پہلو کی طرف بھی آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہر دور کے علماء حق وقت کے فتنوں کا مقابلہ نہ کرتے اور خود سر حکمرانوں کو دین میں منمانی کرنے سے نہ روکتے تو یہ بدبخت لوگ شریعت کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ جب کبھی کوئی فتنہ رونما ہوا، جب کبھی اسلام میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی تو علماء حق اس کی سرکوبی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ وہ بھوکے پیاسے تو رہے، انہیں تانے اور گالیاں بھی سنی، انہیں جیل کے کال کوٹھیوں میں بھی جانا پڑا، انہوں نے حکمرانوں کی ناراضگی اور مخالفت بھی مول لے لی، انہوں نے اپنے پیٹ پر کوڑوں کے ضربات بھی سہ لیے، لیکن انہوں نے کسی ملحد اور بے دین کو، کسی جاویر اور ظالم حکمراں کو شریعت کے کسی ادنا سے ادنا حکم میں بھی تحریف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ علماء حق کی قربانی آپ جانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل خانے سے اٹھا، امام مالک کو وقت کے حکمرانوں کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کی وجہ سے بے انتہا ستایا گیا، ان کی ننگی پیٹھ پر انتہائی درندگی سے 70 کوڑے مارے گئے، آپ کے ہاتھ اس قدر باندھ دیے گئے کہ شانے اتر گئے۔ پھر ایک مجرم کی حیثیت سے ایک اونٹ پر بیٹھا کر پورے شہر کے اندر گشت کرایا گیا۔ مگر قربان جاؤ اے مہاجر مدینہ، کیا آپ اس حالت میں بھی حق بات کہنے سے باز نہ آئے؟ اب بلند آواز سے کہتے جاتے تھے، من یعرفنی فہو یعرفنی ومن لا یعرفنی فعارف انا مالک بن انس، کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے اور جو مجھے نہیں پہچانتا ہے وہ مجھے پہچان لے کہ میں کل جو فتویٰ دیتا تھا آج بھی وہی فتویٰ دیتا ہوں۔ پھر آپ اس متحدہ ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں، یہاں ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ اسلام کا چراغ ٹمٹماتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، دین اکبری ایجاد ہو رہا تھا، خنزیر اور کتے کی پاکی کا حکم دیا گیا، سود شراب جوا حلال سمجھا گیا، برہما مہادیو اور کشن وغیرہ کی تعظیم کی جاتی تھی، کلمہ تک بدل دیا گیا،
اور یوں پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا، اسلامی نام رکھنے سے منع کر دیا گیا، بھینس بھیڑ بکری اور اونٹ کا گوشت حرام قرار دیا گیا، شیر اور بھیڑیے کا گوشت حلال قرار دیا گیا، فرمان جاری کیا گیا عربی علوم کا پڑھنا پڑھانا ترک کر دیا جائے، صحابہ پر تبرہ بازی ہوتی تھی، گائے اور اس کے گوبر کی پوجا اکبر خود کرتا تھا۔ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی عمر 1000 سال تھی، اب نئے دین کی ضرورت ہے، اس دین کا نام توحید الہی رکھا گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر واقعی یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب کم از کم ہندوستان میں دین اسلام باقی نہیں رہ سکے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس پر آشوب دور میں وہ کون مرد درویش تھا جس نے اسلام کی تجدید کا فریضہ سر انجام دیا؟ آپ یقین کریں کہ وہ کسی یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں تھا، وہ کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں تھا، وہ کوئی جدید اسکالر نہیں تھا، بلکہ وہ مسجد کے ننگے فرش اور مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم حاصل کرنے والا ایک خدا شناس مولوی تھا۔ وہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی تھے، جنہوں نے فتنہ اکبری کا بڑی جرأت سے مقابلہ کیا، جنہوں نے گوالیار کے قلعہ میں قید ہونا گوارا کر لیا، لیکن جبین نیاز کے تقدس کو دربار اکبری پر نہیں لٹایا، جنہوں نے شریعت کے روشن چہرے سے بدعات اور تحریفات کے گرد و غبار کو صاف کیا۔ کیا یہ ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے کہ جن علماء حق کا صدقہ ہمیں دین ملا، جن کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں کتاب اللہ ملی، جن کی جاں فشانیوں سے ہمیں سنت رسول اللہ ملی، جن کی جہد و سعی سے مسجدیں آباد ہے، آج انہی کو مطعون کیا جائے، ان کو شب و ستم کیا جائے، ان کی ذات کو حد پہ تنقید بنایا جائے؟ ان علماء کا یہ احسان عظیم کیا کم ہے کہ وہ آج کل کے گئے گزرے دور میں بھی جبکہ دین کا کوئی قدر و شناس نہیں اور اہل علم کی قدر و منزلت نہیں، وہ پھر بھی دین کے شمع کو روشن کیے ہوئے اور مدارس اور مساجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، جن کی زندگیاں اسلام کی چلتی پھرتی تصویریں ہیں، جن کی رات عبادت میں گزرتی ہے اور دین دعوت و تبلیغ میں، جن کا اڑنا بچھونا قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں ہیں، جو کسی ظالم اور جابر کے سامنے بھی حق بات کہنے سے باز نہیں آئے، جنہوں نے اسلام کے خاطر دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بہرحال علماء حق کی فضیلت بے شمار ہے، ان کی قربانیاں اور ان کے احسانات بھی امت مسلمہ پر بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہمیں ان کے مقام اور مرتبے کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ کتنی تعجب اور اجنبی کی بات ہے کہ ہم ایک سرمایہ دار اور معمولی افسر کے سامنے تو بجھ جاتے ہیں، لیکن جس شخص کے پاس علم کا بے پناہ سرمایہ اسے خاطر میں نہیں لاتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ علم مال سے کئی درجہ بہتر ہے، علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون، حامان، شداد، نمرود کی میراث ہے۔ علم خرچ کرے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ مال خرچ کرے تو کم ہوتا ہے۔ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ مالدار کو اپنے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم پل صراط سے گزرتے وقت سہارا دے گا، جبکہ مال موزے و ذوف ہوگا۔ آخر میں آپ سے 2 باتوں کی اپیل کروں گا۔ پیچھے سے لوگ اشارہ کریں کہ وقت ہو گیا ہے، مجھے بھی پتہ ہے وقت ہو گیا ہے، لیکن بیچ میں بات ختم نہیں کر سکتے، جب بات شروع ہو جاتی تو ختم کرنی پڑتی ہے۔ آخر میں 2 باتوں کی اپیل کروں گا کہ آپ خود بھی عالم بنو، اپنے بچوں کو اور عزیز و اقارب کو عالم بناؤ۔ آپ کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئے کہ اگر ہمارے بچے عالم بن گئے تو کھائیں گے کہاں سے، ان کی معاشی ضروریات کہاں سے پوری ہوگی؟ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ بہت سارے FA اور MA تو بے روزگار اور بھوکے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی بھی عالم دین بھوکا نظر نہیں آئے گا۔ جو خدا کتوں اور بلیوں تک کو روزی دے سکتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو اور اپنے ساتھیوں کو محروم رکھے گا؟ جو خدا اپنے نافرمانوں تک کو نوازتا ہے، کافروں تک کو نوازتا ہے، کیا وہ اپنے سچے دین کی خدمت کرنے والوں کو محروم رکھے گا؟ اور آپ یہ بھی سوچئے کہ علم حقیقت میں دین کا علم ہے، جس سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں سب فنون ہیں، علوم نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ خود یا آپ کی اولاد علم دین سے محروم ہے تو کم از کم علماء دین حفاظ کرام سے محبت رکھے، عقیدت رکھے، انشاءاللہ یہ محبت اور عقیدت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔